غزوہ ہند سے متعلق 4 باتوں کا جاننا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ پہلی نمبر 1 کہ وہ روایات جن میں غزوہ ہند کا ذکر ہے آیا وہ روایات صحیح ہیں یا موضوعی ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان کے کچھ سرکاری مسلمانوں نے ہندوستانی حکومت کی ایما پر ان تمام روایات کو من گڑت اور موضوعی قرار دیا ہے۔ تو پہلے بات اس پیغام میں آج کی نشست میں اس کو ہم کلیئر کریں گے، تحقیق پیش کریں گے کہ وہ روایات کس درجے کی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس جنگ کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ غزوہ تو وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے خود شرکت کی ہو یا نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو روانہ کیا ہو، تو اس میں تو حضور موجود نہیں، روانہ نہیں کیا، اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ تیسرا یہ کہ یہ غزوہ کب ہوگا؟ آیا یہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا؟ مطلب اس کا تعلق ماضی سے ہے، حال سے ہے یا مستقبل سے؟ نمبر 4 پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو آج کی کیفیت ہے، تو کیا یہ جنگ بھی غزوہ ہند میں شامل ہے؟ جو پاکستانی فوجی اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں انہیں بھی غزوہ ہند کی تمام بشارتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ ان چاروں پر مختصراً گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے تمام تر اشکالات اور سوالات حل ہو جائیں گے۔ پہلی بات، سب سے پہلے تو ہم ان روایات کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں غزوہ ہند کا ذکر ہے۔ پہلی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ 2 گروہوں کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ پاک ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ہندوستانی حکمرانوں کو گرفتار کر کے بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے گا، اور جب یہ واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ تیسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نبی علیہ السلام نے غزوہ ہند کا وعدہ کیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا سرمایہ نیا پرانا تمام بیچ کر، میری خواہش ہے کہ میں اس غزوے کے اندر شریک ہوں کہ اگر میں شہید ہوا تو افضل شہداء میں ہوں گا، اور اگر میں غازی رہا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں غزوہ ہند کا تذکرہ موجود ہے۔ اب پہلا سوال کہ آیا یہ روایات موضوع ہیں یا صحیح ہیں، یہ کس درجے کی ہے؟ تو عزیزان محترم، میں بہت سارے مورخین محدثین کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا مختصراً پیرائے میں، آپ خود فیصلہ کر دیجئے گا کہ کس درجے کی روایات۔ علماء امت نے ان روایات کو، غزوہ ہند کی روایات کو بشارت اور قیامت سے قبل واقع ہونے والی علامت کے طور پر نقل کیا ہے، لہٰذا امام نسائی نے سنن نسائی میں غزوہ ہند پر مکمل باب باندھا ہے۔ نمبر 2، امام بخاری کے استاد امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں غزوہ ہند سے متعلق تمام روایات کو جمع کیا ہے۔ نمبر 3، امام احمد نے مسند احمد میں۔ نمبر 4، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں۔ نمبر 5، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں۔ نمبر 6، امام حاکم نے مستدرک حاکم میں۔ نمبر 7، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں۔ نمبر 8، علامہ سیوطی نے جمع الجوامی میں۔ نمبر 9، امام نووی نے فیض القدیر میں۔ نمبر 10، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں۔ نمبر 11، امام بغدادی نے تاریخ بغداد میں۔ اور نمبر 12، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان تمام روایات کو بس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ذکر کر کے ان تمام نے ان روایات کو صحیح کہا ہے، حسن کے درجے کی روایات کا ذکر کیا ہے اور ان پر بھرپور کلام بھی کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہندوستانی سرکاری مسلمان کہہ رہے تھے، ان کی یہ بات بالکل فضول اور بکواس سے من گڑت ہے، یہ روایات بالکل صحیح ہے، موضوعی نہیں۔ دوسرا سوال کہ اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا، حالانکہ اس میں حضور خود موجود نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عزیزان محترم، اس کے بہت سارے جواب دیے گئے۔ بعض نے تو یہ جواب دیا کہ چونکہ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوگا اس لیے کہا، لیکن بہتر جواب یہ ہے جو اکثر علماء نے دیا ہے، وہ یہ کہ اس جنگ کے محتم بشان ہونے کو بیان کرنے کے لیے اس کو غزوہ حضور نے فرمایا، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کو، اس کے فضائل کو، اس کے ثواب کو، اور اس کی اسلام کی تاریخ میں اہمیت، کیونکہ ہندوستان کی جنگ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جنگ یہ ایک جیسی ہوگی، یہ اسلام کی بلندی کی جنگ ہوگی، اس لیے اس کو غزوہ قرار دیا ہے۔ تیسری بات، یہ غزوہ کب ہوگا، یا یہ غزوہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟
تو اس بارے میں مختلف آراء ہیں. کچھ نے کمزور رائے ہے یہ جس کو علماء نے قبول نہیں کیا. کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ غزوہ ہو چکا ہے محمود غزنوی کے دور میں، اور کچھ ہندوستان کے سرکاری لوگوں نے جو ہندوستانی حکومت کے ڈرے ہوئے یا اس کے پسے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ غزوہ ہو چکا ہے محمد بن قاسم کے دور میں. صحیح بات وہ ہے جو امام علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سری کوئی نص موجود نہیں ہے اس کے مصداق کے بارے میں کہ یہ غزوہ کب ہوگا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو علی العموم چھوڑا جائے کہ تمام وہ جنگیں، تمام وہ کوششیں جو ہند کو فتح کرنے کے لیے، ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کی گئی ہیں، کی جا رہی ہیں یا کی جائیں گی، یہ تمام کی تمام غزوہ ہند میں شامل ہیں. اور اس کا پیک کا درجہ، اعلیٰ درجہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ ہوگا، جس کا ذکر ابھی پیچھے روایت میں ذکر کیا کہ جب ہندوستان کے حکمرانوں کو گرفتار کر کے ذلیل و خوار کر کے لایا جائے گا اور جب لشکر واپس لوٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائے گا. تو لہٰذا یہ تمام کوششیں اس کے اندر شامل ہیں. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کوشش شروع کی. حضرت عثمان نے جاسوس بھیجے وہاں کے حالات جاننے کو، دیکھنے کے لیے. اور حضرت علی کے زمانے میں پہلی جھڑپ مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے درمیان ہوئی جس میں حضرت علی کے لشکر کو اللہ نے کامیابی سے ہم کرا. اور اس کے بعد مختلف مسلمان حکمران، مسلمان قائدین اس کے لیے کوشاں رہے اور کچھ کو اللہ پاک نے کامیابی بھی عطا کی. وہ تمام کوششیں غزوہ ہند کے اندر شامل ہیں. اب آخری سوال کہ پاکستانی جنگ بھی غزوہ ہند میں شامل ہے جو پاکستان ہندوستان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. ہندوستان کے خلاف لڑنے والا پاکستانی فوجی غزوہ ہند کی بشارت اسے بھی ملے گی. عزیزان محترم بالکل ملے گی اس کے عموم ہونے کی وجہ سے. جو یہ فرمایا گیا ہے کہ غزوہ ہند پر جو لشکر چڑھائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ کریں گے، تو یہ فوجی بھی اس بشارت کے مصداق ہے. ہمارا ہر مجاہد اس بشارت کا مصداق ہے جو ہندوستان کے خلاف لڑ رہا ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے. اور ہماری فوج ماشاءاللہ انہوں نے تو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں انڈین آرمی کو. اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. ان کے میزائل کو ناکارہ کیا، ان کے ڈرون کو گرا دیا، ان کے جہازوں کو گرا دیا، اور آج انہیں ان کے علاقے میں گھس کر مار رہے ہیں. ان کے علاقے میں جا کر ان کے رافیل کو بالکل ایک مردار مچھر کی طرح ذلیل کر کے نیچے پھینکا، ان کے جہازوں کا ستیہ ناش کر دیا. اور انشاءاللہ ایسا جواب انہیں دیں گے کہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہندوستانی مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، پاکستانی مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور پاکستانی فوج کو فتح سے ہمکنار فرمائے. والسلام.